اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ جب سے انسان کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، جب اس کے اندر روح پھونکتا ہے، اس وقت سے ہی حرکت شروع ہو جاتی ہے۔ حرکت جسمانی تعلیم کا اہم جز ہے۔ اگر حرکت نہیں ہے تو ہم کوئی بھی کام کرنے سے قاصر ہیں۔ اگر حرکت نہیں ہے تو ہم کوئی بھی کھیل نہیں کھیل سکتے۔ جسمانی تعلیم کیا ہے، اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ جسمانی تعلیم دو لفظوں کا مجموعہ ہے، ایک جسمانی، دوسرا تعلیم۔ جسمانی سے مراد جسمانی خصوصیات ہیں، یا اس کے اندر ہمارے جسم کے اندر بہت سی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ ہمارا جسم طاقتور ہوتا ہے۔ اس قسم کی مختلف خصوصیات کا جائزہ لیں گے، یا ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ ہماری یہ قامت کیسی نظر آتی ہے، اس کے جو مسلز ہیں وہ کیسے نظر آتے ہیں، اور ان کے اندر کتنی طاقت ہے۔ تعلیم سے مراد ہے علم۔ علم عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے جاننا۔ جسمانی تعلیم یا صرف تعلیم کی بات کریں تو کسی کی نگہداشت کرنا، پرورش کرنا، یا کسی کو رائے دینا۔ لیکن اگر جسمانی اور تعلیم کو آپس میں جوڑ دیا جائے، یا جسمانی تعلیم آپس میں ملا کر پڑھے جائیں، تو ان کا معنی یا سادہ الفاظ میں جو معنی بنتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ جسمانی حرکات کے ذریعے علم حاصل کرنا یا علم دینا۔ جسمانی تعلیم کے ذریعے ایک فرد کی مکمل نشو و نما ہوتی ہے، جس میں اس کی جسمانی، اخلاقی، جذباتی اور معاشرتی اقدار شامل ہیں۔ جسمانی تعلیم نہ صرف انسان کے جسم کو طاقت دیتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے نامیاتی نظام ان کی بھی نشو و نما کرتی ہے۔ ہمارے جسم کے اندر مختلف نامیاتی نظام کام کرتے ہیں، جن کی بدولت ہم زندہ ہیں۔ ان کے اوپر ایک علیحدہ ویڈیو بنائی جائے گی۔ جسمانی تعلیم کے بارے میں مختلف ماہرین کی کیا رائے ہے، ایک ایک کر کے سب کی رائے کو جانتے ہیں۔ جے بی ناش، یا جسے جے بریان ناش بھی کہتے ہیں، جو کہ ایک آکلینڈ پارکس کے سپریڈنٹ اور فری مونٹ ہائی اسکول کے ایتھلیٹک کے ڈائریکٹر بھی تھے، وہ جسمانی تعلیم کے بارے میں کہتے ہیں کہ جسمانی تعلیم علم کا وہ حصہ ہے جس کا تعلق بڑے بڑے عضلات کی حرکات اور ان سے متعلق رد عمل سے ہے۔ روزلز فرانسس کیسڈی، جو کہ ایک امریکن فزیکل ایجوکیٹر تھیں اور میلز کالج میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھیں۔ روزلز فرانسس کیسڈی جسمانی تعلیم کے بارے میں کہتی ہیں، جسمانی تعلیم ان تبدیلیوں کا مجموعہ ہے جو کسی ایک فرد میں ان تجربات کی وجہ سے رونما ہوتی ہیں جس کا محور حرکاتی سرگرمیاں ہیں۔ جان ڈیوی امریکن فلاسفر، سائیکالوجسٹ اور ایجوکیشنل ریفارمر تھے۔ جان ڈیوی جسمانی تعلیم کے بارے میں کہتے ہیں کہ جسمانی تعلیم تعلیمی عمل کا ایک جز ہے۔ اس کا مقصد ذہنی، جذباتی، معاشرتی اور جسمانی طور پر صحت مند شہری پیدا کرنا ہے۔ جان لاک ایک انگلش فلاسفر اور فزیشین تھے۔ ان کو فادر آف لبرلزم بھی کہتے ہیں۔ جان لاک جسمانی تعلیم کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک تندرست جسم میں ہی ایک تندرست دماغ ہوتا ہے۔ ان تمام ماہرین کی رائے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جسمانی تعلیم ہمارے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ عام تعلیم کے ساتھ ساتھ جسمانی تعلیم بھی لازمی ہونی چاہیے، جس سے انسان کے جسم کے اندر جتنے بھی اعضاء ہیں وہ ترقی پاتے ہیں، جتنے بھی نامیاتی نظام ہیں وہ ترقی پاتے ہیں۔ اس لیے جسمانی تعلیم کی اہمیت کو ضروری سمجھا جائے۔ تمام طلباء کے لیے تمام کالجز میں، تمام یونیورسٹی میں جسمانی تعلیم کو لازمی قرار دیا جائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں جواب ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔